بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق الجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے اور ہماری نئی فصل شروع ہوگی وضو کے بارے میں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے استنجا کے متعلق پڑھا تھا اور آج وضو کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے مسئلہ بیان کریں گے اور آخر میں پھر اجرا کریں گے اور ترکیب کریں گے۔ فصل فی احکام الوضوء۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فصل وضو کے احکام کے بارے میں ہے۔ ارکان الوضوء اربعۃ۔ سب سے پہلے یہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ وضو کے ارکان 4 ہیں۔ وہی فرائضہ۔ یہاں سے بتاتے ہیں کہ وہی جو وضو کے ارکان ہیں وہی فرائض بھی ہیں۔ آپ ان کو فرض کہہ لیں یا رکن کہہ لیں، وضو کے ارکان کہہ سکتے ہیں۔ وہی جو ارکان ہیں وہی فرائض بھی وہی ہیں۔ الاول غسل الوجہ۔ اب یہاں سے پہلا فرض بتاتے ہیں الاول غسل الوجہ سے کہ پہلا جو فرض ہے وضو میں وہ چہرے کا دھونا ہے۔ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الى اسفل الذقن وحدہ اردا ما بین شحمۃ الاذنین۔ اب یہاں تک یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ چہرے کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ کون سا چہرہ یعنی چہرے کا کون سا حصہ دھونا فرض ہے وضو میں۔ بتاتے ہیں کہ جو چہرے کی لمبائی ہے تو چہرے کی لمبائی بتاتے ہیں کہ جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے چہرے دھونے کی۔ اور اس کی چوڑائی جو ہے دونوں کان، یہ جو کان ہے ان کانوں کی یہ جو لو ہے یہاں سے لے کر دوسرے کان تک یہ جو درمیان میں ایک حصہ ہے اس کا دھونا یہ بھی فرض ہے، یہ چوڑائی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے دوسرا الثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ۔ یہاں سے وضو کا دوسرا فرض بیان کرتے ہیں کہ وضو کا دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، یہ جو کونیاں ہیں ان کے ساتھ ہی، کونیوں تک نہیں ہے یعنی کونیوں سے پہلے نہیں دھونا بلکہ کونیاں بھی ساتھ ہیں، کونیاں بھی شامل ہیں دھونے میں، دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ۔ اب یہاں سے یہ تیسرا وضو کا فرض بیان کریں گے۔ تیسرا وضو کا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، ٹخنے جو ہیں ان کے ساتھ ہی پاؤں کو دھونا، دونوں پاؤں کو دھونا، یہ بھی وضو کا فرض ہے تیسرا۔ اور چوتھا فرض بتاتے ہیں والرابع مسح ربع راسہ۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا فرض ہے۔ یعنی یہ جو سر ہے، سر کے آپ 4 حصے کر لیں، چوتھا حصہ جو بنے گا اس کا مسح کرنا فرض ہے وضو میں۔ یہاں تک ہمارا سارا سبق مکمل ہو۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ یہ فصل وضو کے احکام کے بارے میں ہے۔ وضو کے ارکان 4 ہیں اور وہ ارکان ہے ضمیر کا مطلب ارکان ہے کہ وہ ارکان اس وضو کے فرائض ہیں۔ فرائض کی ہو ضمیر وضو کی طرف جا رہی ہے کہ وہ ارکان اس کے فرائض ہیں۔ اور پہلا فرض ہے یا پہلا رکن کہہ لیں، پہلے سے مراد رکن بھی ہے اور وضو کا فرض بھی ہے۔ تو پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے اور اس کی تعریف، چہرے کے دھونے کی جو حد ہے، تعریف ہے وہ یہ ہے لمبائی میں پیشانی کے سطح کی ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کی چوڑائی دونوں کانوں کی دونوں لو کے درمیان۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، کونیوں ساتھ۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔
اور چوتھا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. جہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا. اب ہم ترکیب کرتے ہیں. جہاں تک پہلی ایک ترکیب ہے جملہ ہے. اب فصلن ہم پڑھ رہے ہیں, فصلن پر جو پیش آ رہی ہے یہ خبر ہے, مبتدا محذوف کی حاضہ مبتدا بن جائے گا. اور فصلن نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں, تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو منصوب اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنائیں گے. تو فی جار احکامی, احکامی پر جو زیر آ رہی ہے فی کی وجہ سے آ رہی ہے. الوضوعی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے احکام کا. احکام نکرہ ہے اور وضوع ایک معرفہ ہے. پہلے نکرہ آ جائے اور اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. یہ مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور, جار مجرور مل کے ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے ہم ثابت تن کے کریں یا جس کے بھی کر کے اس کو پھر صفت بن جائے گی. فصل مصوص سے مل کر حاضر مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی. ارکان الوضوء اربعۃ, یہاں دوسرا جملہ ہے ارکان نکرہ ہے وضوعی معرفہ ہے. پہلا نکرہ دوسرا معرفہ, تو پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ. اب مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے. ارکانوں پر جو پیش آ رہی ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ جب یہ مضاف الیہ آپس میں ملے تو یہ معرفہ بن گئے. اب پہلے معرفہ آ جائے اس کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ مبتدا ہوتا ہے اور بعد والا نکرہ خبر ہوتا ہے. تو یہاں یہ مبتدا بن جائے گا. اربعۃ پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے تو یہ خبر بن جائے گا. یہ مبتدا خبر مل کے جملہ بن جائے گا. وَهِيَ فَرَائِضُهُ, اب ہی ضمیر پہلے مرفوع منفصل ضمیر آ جائے اور اس کے بعد کوئی اسم آ جائے, ضمیر کو مبتدا اور بعد والے کو خبر بنا دیں تو ہی جو ہے یہ مبتدا بن جائے گی. فرائضہ, فرائضہ پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, اور وہ ضمیر اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جاتی ہے مضاف الیہ ہوتی ہے اور اسم مضاف ہوتا ہے. فرائض مضاف بن جائے گا اور ضمیر جو ہوگی وہ مضاف الیہ بن جائے گی. مضاف الیہ مل کر خبر ہے یقین, مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں بنے. الاول غسل الوجہ, یہاں یہ ایک اور جملہ ہے. الاول معرفہ ہے اور اس کے بعد غسل میں کرا ہے. تو الاول کو ہم مبتدا بنائیں گے اور اول پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, اور غسل پر جو پیش آ رہا ہے وہ خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو غسل خود نکرہ ہے, وجہ جو ہے یہ معرفہ ہے, تو پہلے نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف الیہ بن جائیں گے. غسل مضاف اور وجہ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر خبر. اور غسل پر تنوین نہیں ہے, تنوین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ معنی تنوین ہے مضاف ہونا, اس لیے اس پر تنوین نہیں ہے. آگے دیکھیں یہ مبتدا خبر ہو کر جملہ بن جائیں گے. اور آگے ہے وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبهة الى اسفل الذقن, تو حدہ وہ استناف سے کہہ دیں گے حدہ مضاف الیہ مل کر یہ ممیز اور طولا تمجیز بن جائے گا. یہ اس کی یا اس کے درمیان جو اضافت نسبت ہے اس نسبت سے یہ تمجیز بنے گا طولا. تو حدہ مضاف اپنے مضاف الیہ اور تمجیز سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. اب کیونکہ مضاف الیہ مل کر معرفہ بن گئے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے تو یہ مبتدا بن جائے گا. مین جار ہے مبدا, اب یہ مضاف ہے, آخر میں معرفہ آ جائے اور پہلے جتنے بھی نکرہ آ جائیں تو مضاف الیہ بن جائیں. تو مبدائی جو ہے یہ مضاف, سطحی مضاف, جبہتی مضاف الیہ. سطحی مضاف الیہ مل کر اس مضاف کا مضاف الیہ بن جائیں گے. یہ مضاف الیہ مل کر مین جار کا مجرور بن جائے گا. جار مجرور مل کر یہ ثابت کے متعلق ہو جائیں گے. ثابت اسم فاعل ہے, ہوا ضمیر فاعل ہے, اور یہ جو آگے الی اسفل الذقن آ رہا ہے یہ کسی کے متعلق کر کے ہم حال بنائیں گے. اب کہتے ہیں کہ الی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ الی اگر حرف جار ہو اور انتہا کے معنی میں ہے, اگر انتہا کے معنی میں ہوتا ہے تو اس سے پہلے اکثر مین آتا ہے. تو انتہا کے معنی میں ہو تو وہ جو ہے بنے گا حال بنے گا. اگر الی انتہا کے معنی میں ہے تو اس کو کسی کے متعلق کر کے حال بنائیں گے. الی جار اسفلی مضاف ذکر مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے
ہم بنا دیں گے، حال بنا دیں گے. یہاں جو ہم نے ثابت نکالا ہے پہلے، ثابت اس کی ہوا ضمیر سے ہم اس کو حال بنا دیں گے. تو یہ ثابت اسم فاعل کا جو ہوا ضمیر فاعل تھی وہ فاعل ذوالحال ہم بنائیں گے، ذوالحال، اور اس حال سے مل کر پھر فاعل بن جائے گا ثابت کا. ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی. حدہ طولن کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گی. وحدہ ارضا ما بین شحمۃ الاذنین. اب یہاں اس کی ترکیب بالکل اسی طرح ہے. حدہ مضاف مضاف الیہ ہو جائیں گے اور ارضا اس کی تمجید. حدہ مضاف اپنے مضاف الیہ اور تمجید سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. حدو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اردن پر جو نصب آ رہا ہے تمجیز کی وجہ سے. منصوبات میں سے ایک منصوب تمجیز کی ہے، تمجیز کی وجہ سے بھی منصوب ہے. اور ما جو ہے مسئولہ ہے، اور ما مسئولہ کے بعد یہ ظرف آ رہا ہے تو ما مسئولہ ہو جائے گا. اب بینہ جو ہوگا یہ مضاف ہو جائے گا. شحمتی یہ مضاف ہے، اذنین مضاف ہے. یہ شحمتین تھا، اضافت ہوئی اس کی آگے، کیونکہ تسنیہ کی جب اضافت ہو تو نون تسنیہ کا نون گر جاتا ہے. تو یہ شحمتین تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گئی. یہ مضاف اور یہ اذنین مضاف ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر بینہ مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور مضاف مضاف الیہ مل کر پیچھے کیونکہ اسم مفعول ہے اور ظرف سے پہلے اسم مفعول آ جائے تو پھر ظرف کو مفعول فی بناتے ہیں ثابت فعل مقدر کا. تو یہاں ہم ثابت فعل نکالیں گے. ثابت فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور یہ مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی ہو کر مسئول کا صلہ، مسئول صلہ مل کر پھر یہ خبر بن جائے گی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. الثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ. الثانی یہ مبتدا ہے اور اس پر پھر پیش کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ اسم منقوص ہے. اسم منقوص کی حالت رفع بھی تقدیرن ہوتی ہے، تقدیری اعراب ہوتا ہے، تقدیری ضمہ کے ساتھ آتے ہیں. تو الثانی مبتدا ہے اور غسل پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، پہلا معرفہ دوسرا نکرا ہے. تو غسل مصدر ہے مضاف. یدیہ یہ بھی یدین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی، ضمیر کی طرف اضافت ہو رہی تھی. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر غسل مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا. مع مضاف مرفقیہ، یہاں بھی مرفقین تھا، مرفقی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مع مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ غسل مصدر کا مفعول فی بن جائے گا. غسل مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر پھر خبر بن جائے گا ثانی کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گی. اور والثالث غسل الرجلین مع کعبیہ. اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہوگی. الثالث مبتدا بن جائے گا، مبتدا ہونے کی وجہ سے پیش آ رہا ہے. غسل خبر ہے اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہ مضاف بن جائے گا. رجلین مضاف مضاف الیہ مل کر غسل مضاف کو مضاف الیہ بن جائے گا. مع مضاف کعبین، یہاں بھی کعبین تھا اور نون اضافت کی وجہ سے گر گئی. کعب مضاف، کعبین مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مع مضاف کا مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بنے گا غسل مصدر کا. غسل مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر خبر بن جائے گا الثالث کی. الثالث مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. والرابع مسح ربع راسہ. تو والرابع یہ مبتدا ہے، مسح جو ہے یہ خبر ہے اس کی، لیکن خبر ہونے سے پہلے ہم اس کو مضاف بنائیں گے اور اس پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. اور ربعی پر جو زیر آ رہی ہے یہ اس کا مضاف ہے. رأسی یہ اس پر جو زیر آ رہی ہے یہ بھی مضاف ہے اس کا، کیونکہ آخر میں معرفہ آ رہا ہے، آخر میں معرفہ ہے اور پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں گے مضاف مضاف الیہ بنیں گے. تو رأسی یہ ہی ضمیر مضاف الیہ تو مضاف مضاف الیہ مل کر اس مضاف کا مضاف الیہ اور پھر یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مسح کا مضاف الیہ. تو مسح اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گے. ہمارا یہاں تک سبق مکمل ہوا، ترکیب اور اجرا اور شروع میں سبق بھی بیان کر دیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.